بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم کفار صلوات پڑھ لیں محمد آل محمد کی ذات پر. یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ بقرہ کی. کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور اسی کفر کی حالت میں مر گئے، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور ملائکہ کی لعنت ہے اور تمام کے تمام انسانوں پر لعنت ہے. عزیزان محترم، سامعین کرام، اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اللہ کی لعنت جو کافر مرے، کفر کی حالت میں مرے، اور ملائکہ کی لعنت اور تمام انسانوں کی اس کے اوپر لعنت ہو. قرآن مجید میں متعدد جگہ پر اللہ نے متعدد افراد پر لعنت بھیجی ہے اور قرآن مجید نے اس کا اعلان کیا ہے. کبھی تو قرآن مجید میں لعنت جیسا کہ اس آیت میں ہے کہ جو کفر اختیار کرے اور کفر پر ہی مر جائے اس کے اوپر لعنت. کبھی تو اللہ نے کہا الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین علی الظالمین. کبھی اللہ نے ظالموں کے اوپر لعنت بھیجی جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے، اور کہیں پر اللہ نے جھوٹوں پر لعنت بھیجی ہے. اور اسی لعنت کے سلسلے سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نصارہ نجران آئے اور آنے کے بعد آپ کی نبوت پر شہادت مانگی
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کے اوپر دلیلیں دیں اور انہوں نے کسی بھی دلیل کو تسلیم نہیں کیا۔ آخر میں یہی طے ہوا کہ مباہلہ کریں گے، اور مباہلہ میں کیا ہوگا؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو وہاں پر بھی یہ طے ہوا کہ جھوٹوں پر لعنت ہوگی۔ تو یہ جو لفظ لعنت ہے، قرآن مجید میں ایک دو جگہ پر نہیں، متعدد جگہ پر اور متعدد صفات کے حامل افراد کے لیے آئی ہے۔ چاہے یہ افراد کسی بھی دور میں ہوں، کسی بھی زمانے میں ہوں، کسی بھی خاندان سے ہوں، کسی بھی قبیلے سے ہوں، اگر ان میں یہ صفات پائی جائے گی تو ان کے اوپر لعنت ہوگی۔ توجہ ہے آپ کی؟ ان کے اندر جو قرآن نے صفت بیان کی ہے، یا جن افراد پر، جن اوصاف کے مالک لوگوں پر اللہ نے قرآن مجید میں لعنت بھیجی ہے، وہ چاہے کسی بھی قبیلے سے ان کا تعلق ہو، کسی بھی خاندان سے ان کا تعلق ہو، ان کے اوپر لعنت کی جائے گی۔ یہ ایک مسلمہ حتمی قرآن کا فیصلہ ہے۔ جہاں پر جھوٹ ہوگا، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ جہاں پر ظلم ہوگا، ظالم پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ جہاں پر فسق ہوگا، فاسق پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اب بلکہ یہ کہوں کہ فاسق چاہے نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر فاسق ہے تو قرآن کی روشنی میں اس پر لعنت کی جائے گی۔ فاسق اگر نبی کی زوجہ ہی کیوں نہ ہو، قرآن کی روشنی میں اس کے اوپر لعنت کی جائے گی۔ تو یہ جو لعنت ہے، اس لفظ کو سن کر کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچنا چاہیے، اس لیے کہ لعنت کرنا یہ تنہا شیعوں کا فریضہ نہیں ہے، بلکہ لعنت کرنا ظالمین پر، فاسقین پر، کاذبین پر اللہ، اس کے رسول اور قرآن کا حکم ہے اور قرآن کا فیصلہ ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ بس بھائی ہونا یہ ہے کہ ہمیں صرف اور صرف وہ معیار دیکھنا ہے، وہ کسوٹی دیکھنا ہے کہ جو کسوٹی قرآن نے دیا ہے، وہ معیار دیکھنا ہے کہ جو معیار قرآن مجید نے دیا ہے۔ جہاں پر معیار مل جائے گا، چاہے وہ زمانہ گزشتہ کا کوئی فرد ہو یا حال کا کوئی فرد ہو، اگر اس معیار پر ملے گا، اگر اس کسوٹی پر ملے گا تو ہم اس کے اوپر لعنت کریں گے، چاہے آدم کا بیٹا قابیل ہی کیوں نہ ہو، چاہے دور گزرتے ہوئے موسیٰ کے مقابلے میں فرعون ہی کیوں نہ ہو، چاہے ابراہیم کے مقابلے میں نمرود ہی کیوں نہ ہو، جہاں کہیں بھی ظلم و جبروت و بربریت و کذب ملے گا، وہاں پر اللہ، اور صرف اللہ نہیں بلکہ اللہ کے ملائکہ بھی اور تمام انسان والناس اجمعین، تمام انسان کے اوپر فریضہ ہے کہ ایسے پر لعنت بھیجی جائے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تاریخ میں دیکھیں، احادیث میں دیکھیں،
سیرت میں دیکھیں، جس جگہ بھی غور کریں، کہا اگر کوئی فرعون ہے تو فرعون پر لعنت ہوگی، اور اگر کوئی فرعون نہیں، فرعون صفت ہے، تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوگی، اور ملائکہ کی بھی لعنت ہوگی، اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی۔ راوی کیا کہتا ہے؟ مسعودی کہتا ہے مروج الذہب میں کہ ہم اس وقت تک ہم نے یزید کے خلاف بغاوت نہیں کی، اس وقت تک ہم نے یزید کے خلاف بغاوت نہیں کی کہ جب تک یزید کا فسق لوگوں پر عام نہ ہو گیا۔ ہر کوئی نے یزید کے فسق کو دیکھ لیا، اور ہر کسی نے یہ دیکھ لیا کہ یزید کھلے عام شراب نوشی کر رہا ہے، یزید کھلے عام فسق و فجور میں مست ہے۔ تو کہا جب لوگوں نے یہ دیکھ لیا، اور یہ کہ یہ جو یزید ہے یہ سیرت فرعون پر چل رہا ہے، بلکہ یہیں پر خاموش نہیں، بلکہ مروج الذہب میں یہ موجود ہے کہ یہیں پر وہ خاموش نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بلکہ یزید فرعون کی سیرت پر نہیں چل رہا تھا، بلکہ یزید فرعون سے بھی زیادہ اس کے اندر فرعونیت تھی، یزید کے اندر فرعون سے بھی زیادہ فرعونیت تھی، اس لیے کہ فرعون وہ تھا، خود مروج الذہب میں یہ جملہ ہے کہ جو اپنی رعیت، یزید سے زیادہ اپنی رعیت میں انصاف کرتا تھا۔ فرعون یزید سے زیادہ اپنی رعیت میں انصاف کرتا تھا، اور یزید وہ اپنی رعیت میں فرعون سے کم انصاف کرتا تھا۔ تو عزیزان محترم، جب قرآن مجید میں موسیٰ کے مقابلے میں فرعون پر لعنت کی جا سکتی ہے، قرآن مجید کی روح سے موسیٰ کے مقابلے میں فرعون پر لعنت کی جا سکتی ہے، تو وہ شخص کہ جو فرعون سے بدتر ہو، توجہ ہے آپ کی، جو فرعون سے بدتر ہو، جو فرعون سے زیادہ ظلم کرنے والا ہو، جو فرعون سے زیادہ فسق کرنے والا ہو، جو فرعون سے زیادہ کھلے عام گناہ کرنے والا ہو، اس پر کیوں نہ لعنت کیا جائے کہ جب وہ اس کے مقابلے میں آ جائے کہ جو موسیٰ سے بھی زیادہ افضل ہو۔ توجہ ہے آپ کی؟ فرعون، مروج الذہب کے یہ جملے ہیں کہ فرعون سے زیادہ، بلکہ اس کے اعدل من یزید، فرعون جو ہے وہ یزید سے زیادہ انصاف کرنے والا تھا، یزید سے کم فاسق تھا فرعون۔ یہ مروج الذہب کے جملے ہیں۔ تو جب فرعون پر لعنت کیا جا سکتا ہے، فرعونیوں پر لعنت کیا جا سکتا ہے، تو وہ جس کے اندر فرعون سے زیادہ صفت فرعونیت زیادہ ہو، اور وہ اس کے مقابلے میں آ جائے کہ جو فخر موسیٰ ہو، توجہ ہے، جو فخر موسیٰ ہو، اور تنہا فخر موسیٰ نہیں، جو فخر موسیٰ بھی ہو، جو فخر عیسیٰ بھی ہو، جو فخر ابراہیم بھی ہو، جو سیدہ شباب اہل الجنہ بھی ہو، جس کو نبی اپنی زبان چسائیں، جس کو نبی اپنے دوش پر بٹھائیں، جس کے لیے نبی اکرم یہ فرمائیں الحسن والحسین امامان انقاما اوقادا، کہ یہ دونوں امام ہیں، چاہے یہ سلوح کریں چاہے یہ جنگ کریں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کے ذات۔ مروج الذہب کے یہ جملے ہیں کہ اس کے اوپر لعنت
فرعون کے اوپر، بلکہ یہ فرعون سے زیادہ، فرعون جو ہے وہ عادل تھا اپنی رعیت کے ساتھ. جب اس کے فسق کو دیکھ لیا، یزید کے فسق کو دیکھ لیا، تو ہم نے اس کے اوپر خروج کیا ہے. تو اس کے اوپر اہل مدینہ نے خروج کیا اور اس کے عامل کو مدینے سے نکال دیا. ذہبی کیا کہتا ہے یزید کے متعلق؟ کان ناصبیا فظا غلیظا افتتح دولته بقتل الحسین وختمها بواقعة الحرہ. مسعودی کے یہ جملے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ یزید کے متعلق کہ یزید وہ ہے کہ جو ناصبی ہے. کان ناصبیا، یزید ناصبی تھا، فظا غلیظا، جس کے دل میں کسی قسم کا کوئی رحم نہیں تھا، اور اس نے اپنی حکومت کی ابتدا جو کی ہے تو وہ ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قتل کے ذریعے سے کی ہے. اور جب اس نے اپنی حکومت کو ختم کیا ہے، اس کی حکومت ختم ہوئی ہے، تو اس کے نتیجہ جو ہے وہ واقعۃ الحرہ رہا ہے. اس کی حکومت کے آخری دنوں میں واقعۃ الحرہ رہا ہے. یہ مسعودی کے جملے ہیں. تو عزیزان محترم، ناصبی یزید کو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ناصبی کہا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ علماء نے، ابن جوزی نے، سبت ابن جوزی نے اور تفتازانی نے اور قاضی ابو یعلا نے، ان سب نے فتویٰ دیا ہے یزید کے کفر کے اوپر، کہ یزید جو ہے وہ کافر تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. یزید کے کفر کے اوپر ان لوگوں نے فتویٰ دیا تھا. ارے بھائی، یزید کافر کیوں نہ ہو؟ یہ روایات، یہ تاریخ اہل سنت کی ہے، جو اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، کہ جنہوں نے یزید کے کفر کا فتویٰ دیا ہے. تفتازانی جو بہت بڑا عالم ہے، اس نے کفر کا فتویٰ دیا ہے. اور جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ مسعودی نے یہ کہا ہے کہ یزید فرعون سے بھی بدتر تھا، فرعون سے بھی بدتر تھا. اور اس کے علاوہ عبداللہ بن حنظلہ الغسیل، انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ یزید شارب الخمر تھا، اور یزید وہ تھا جو اپنی امہات کے ساتھ نکاح کرتا تھا اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرتا تھا اور کھلے عام فسق و فجور کرتا تھا. اور یزید وہ ہے جو بندروں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا. تو عزیزان محترم، اب ایسا شخص کہ جس کے لیے تاریخ میں یہ جملے موجود ہوں، جس کی یہ حیثیت ہو، اب تو دنیا میں کوئی بھی عقل مند ایسے انسان پر لعنت کرنے سے توقف نہیں کر سکتا ہے. ایسے شخص کے اوپر اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ جس کے اوپر علماء اہل سنت اور شیعوں کا تو اصلاً ظاہر سی بات ہے کہ یزید لعنتی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اس کا جرم اتنا عظیم ہے. جس نے اسے قتل کیا ہے جو نواسہ رسول تھا. اس کا جرم جو ہے کوئی معمولی جرم نہیں ہے.
نواس رسول کو قتل کرنے والا یزید ہے۔ بہت سارے اس کے 3 سال کا جو دور حکومت رہا ہے، یہ تو پہلا جرم تھا جس کے بارے میں ذہبی نے یہ کہا کہ افتتح دولتہ بقتل الحسین وختمها بوقعۃ الحرہ، کہ اس نے اپنی دولت کی جو اپنی حکومت کی ابتدا کی ہے وہ حسین کے قتل کے ذریعے سے کی ہے۔ کسی نے احمد ابن حنبل سے سوال کیا کہ کیا یزید کے اوپر لعنت بھیجنا جائز ہے؟ تو احمد ابن حنبل نے کیا کہا یزید کے اوپر یہ کیسے توقف کیا جا سکتا ہے کہ یزید کے اوپر لعنت نہ بھیجا جائے؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے چچا کی کراہنے کی آواز کو برداشت نہیں کیا، وہ بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کے نواسے کو بے دردی سے قتل کیا جائے اور جو قاتل ہے اور اس کے اوپر لعنت نہ کیا جائے؟ یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمین کو اچھی طرح سے غور کرنا چاہیے، مسلمانوں کو فکر کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی آیات، اگر وہ صفات کہ جو قرآن مجید کی آیات میں موجود ہیں، اگر وہ صفات یزید میں پائے جاتے ہیں تو لعنت سے توقف نہیں کرنا چاہیے۔ یزید وہ بشر ہے کہ جس نے مدینہ رسول کی حرمت کو پامال کیا ہے، جس کے حکم پر مدینہ کی حرمت کو پامال کیا گیا ہے، وہ مدینہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظمت بخشی، جسے مدینہ منورہ کہا گیا، توجہ ہے، جسے نبی کریم کے وجود پاک نے عظمت بخشی۔ آج سارا مسلمان یہ تمنا کرتا ہے، یہ خواہش کرتا ہے کہ ایک بار مدینہ پہنچ جائے، گنبد خضرا کی زیارت ہو جائے، مسجد نبوی میں نماز پڑھ سکے، توجہ ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھ سکے، اس دیار مقدس میں جا سکے جہاں پر نور نبوت نے اپنی ضیا باری کی ہے، توجہ ہے، اس میں جہاں پر نور نبوت نے اپنی ضیا باری کی ہے، اس مدینہ منورہ کی اس فضا سے معطر ہو کر، اس فضا میں جا کر خود کو، اپنے آپ کو وہاں سے معطر کر لے، با فضیلت کر لے، با کمال کر لے۔ بلکہ یہ کہوں کہ آج کا مسلمان ہر وقت مدینہ منورہ، مدینہ کو مدینہ نہیں کہتا، مدینہ کے ساتھ منورہ کہتا ہے، مدینہ کے ساتھ طیبہ کہتا ہے، لیکن یہ خبیث یزید وہ ذات ہے جس نے مدینہ کو مدینہ نہیں، مدینہ کو مدینہ منورہ نہیں کہا ہے، بلکہ یزید کا وتیرہ یہ تھا کہ مدینہ کو جب بھی مدینہ کہتا تھا تو خبیثہ کہتا تھا۔ مدینہ کو جب بھی مدینہ کہتا تھا تو مدینہ منورہ نہیں کہتا تھا، مدینہ طیبہ نہیں کہتا تھا۔ اے مسلمانوں، تم یزید کے بارے میں توقف کرتے ہو، جس یزید نے مدینہ کو مدینہ منورہ کے بجائے خبیثہ کہا، آج تمہاری زبانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کہتے ہوئے تھکتے نہیں کہ مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ۔ ارے بھائی، یا تو مدینہ کو منورہ کہنا چھوڑ دو، مدینہ کو طیبہ کہنا چھوڑ دو، یا یزید کو خبیث کہنا شروع کر دو۔ اس نے مدینہ کو، یہ ہماری تاریخ نہیں ہے، ہماری تاریخ نہیں ہے، مدینہ کو مدینہ منورہ نہیں، طیبہ نہیں، خبیثہ کہا جا رہا تھا۔ واقعہ حرہ، اس کی ایک ایک جزئیات کو اگر دیکھا جائے تو دل لرز جاتا ہے۔ جاؤ جا کے پڑھو واقعہ حرہ۔
اگر تمہارا یہ الزام ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یا ان کی شان میں آگے بڑھ جاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی شخصیت یا ان کی تاریخ یا ان کی عظمت صرف ہم سے متعلق ہے، تو جاؤ جا کے مدینہ تمہارا ہے، کم سے کم مدینہ کو تو دیکھو کہ مدینہ کی حرمت کو یزید نے کیسا تار تار کیا ہے۔ اور تنہا مدینہ نہیں، مکے کو بھی تو اپنا کہتے ہو، خانہ خدا کو بھی تو اپنا کہتے ہو۔ جاؤ جا کر تاریخ پڑھو اور دیکھو کہ کس طرح سے یزید نے خانہ خدا کی حرمت کو پامال کیا ہے اور آتش زد کیا ہے، آتش زدہ کیا ہے۔ جا کے دیکھو تو صحیح مکہ مکرمہ، تاریخ تو پڑھو، غور تو کرو، فکر تو کرو، پھر اس کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ یہ یزید کس پلید ذات کا نام ہے۔ ایک ایک جزئیات مدینہ منورہ کی دیکھی جائے، ساری جزئیات ایک ایک واقعات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ کئی ہزار واقعہ حرہ کے بعد کئی ہزار خواتین کے یہاں اولادیں ہوئی ہیں جو بغیر ان کے باپ کی تھیں۔ یہ تاریخ ہے۔ منبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ جو مقام مقدس ہے، وہاں پر خون منبر تک پہنچا ہوا تھا بے گناہوں کے قتل سے۔ 700 یا 1700 اصحاب پیغمبر اور حفاظ، ان کا قتل کیا گیا تھا واقعہ حرہ میں۔ واقعہ حرہ میں ایک ایسا موقع تھا کہ جہاں پر جو بھی کوئی جوان ملتا تھا، یہاں تک کہ عورتوں کو اور بچوں کو بھی قتل کیا گیا۔ یہ تاریخ ہماری نہیں ہے، جا کے تاریخ دیکھو، تمام تاریخوں میں یہ تمہیں ملے گا کہ یزید نے مدینہ کے ساتھ کیا کیا ہے۔ وہ مدینہ جو رسول کے لیے اور رسول کی چاہنے والوں کے لیے شرف تھا، اس مدینے میں یہ فعل یزید کے کہنے پر انجام دیا گیا۔ واقعہ حرہ پڑھو تو صحیح، آنکھیں کھل جائیں گی۔ یزید نے آتے ہی، یہاں پر ایک بات کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں، یزید نے آتے ہی یہ سفاکیت کیوں اختیار کی؟ یزید نے آتے ہی یہ سفاکیت کیوں اختیار کی؟ عزیزان محترم، یزید کے اندر یہ سفاکیت خود یزید کی ذات میں فجعتاً پیدا نہیں ہوئی تھی۔ توجہ ہے کہ کہاں پر کوئی ایک بات کی طرف ملتفت کرنا چاہتا ہوں۔ یزید کی طبیعت میں یہ سفاکیت، یہ ظلم، یہ بربریت، یہ فسق و فجور فجعتاً پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ یزید نے جب آنکھ کھولی، جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا، تو یزید اس سفاکیت و فسق و فجور کو اپنے اطراف میں دیکھ رہا تھا۔ فجعتاً یزید میں نہیں پیدا ہوئی تھی۔ مولا امیر علیہ السلام کی شہادت 40 ہجری میں ہوئی ہے۔ 40 ہجری سے لے کے یہ جو 60 ہجری، یہ 20 سال کا عرصہ ہے۔ اس 20 سال میں وہ فسق و فجور ہوئے ہیں، وہ ظلم و بربریت ہوئی ہے تاریخ انسانیت میں، تاریخ آدمیت میں، اس 20 سال کے عرصے میں، کہ جس عرصے میں یزید نے فسق و فجور دیکھا اور اسی اجوا میں اور اسی محیط میں پلا بڑھا، جس کی وجہ سے یزید بن کر ابھرا۔ نہیں، شاید میری بات جو ہے وہ اچھی طرح سے واضح نہیں ہو سکی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف یزید پر لعنت نہیں، اس پر بھی لعنت ہونا چاہیے جس اجوا میں یزید جس حالت میں پلا بڑھا ہے، جس نے یزید کو یزید بنایا ہے، جس نے یزید کو یزید بنایا۔ یہ 20 سال کا عرصہ
ایک ایک شیعہ نے حیدر کرار کو، اور صرف شیعہ نے حیدر کرار کو نہیں، علی کے چاہنے والوں کو کس طرح سے جگہ جگہ چن چن کر انہیں قتل کیا جا رہا تھا، کس بے دردی سے انہیں شہید کیا جا رہا تھا، کیا یزید یہ سب کچھ دیکھ نہیں رہا تھا؟ آج ہم شیعہ جب اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسی باتیں ہیں، یزید کیا یہ سب کچھ دیکھ نہیں رہا تھا؟ جناب میثم تھمار کا قتل، یا کربلا کا جناب میثم سے اس سے پہلے کہ اور وہ جناب حجر بن عدی کا قتل، یا اس سے پہلے جناب دوسرے جو اصحاب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، یا اس کے علاوہ جو شام سے اور بہت سارے ملکوں پر حملہ ہوا ہے، ان حملوں میں اگر دیکھا جائے تو وہ جو اسلام کا شیوا تھا جنگ کرنے کا، جہاد کرنے کا، اصلاً اسلامی شیوے پر عمل کیا ہی نہیں گیا ہے۔ وہ جو شیوہ اسلام تھا، جو اسلام سکھاتا تھا، جنگ کرو تو کیسے کرو، اپنے دشمن کے مقابلے میں جاؤ تو دشمن کے مقابلے میں کیسے جاؤ۔ جنگیں لڑی گئی ہیں اس 20 سال کے عرصے میں، لیکن ان جنگوں میں وہی سفاکیت، ان جنگوں میں وہی بربریت جو زمانے جاہلیت میں پائی جاتی تھی، وہی پائی گئی جو زمانے جاہلیت میں پائی جاتی تھی۔ جو طریقہ یا طرز اسلامی جنگوں کا تھا، اس طرز کو، اس طریقے کو بھلا دیا گیا تھا، بالائے طاق رکھ دیا گیا تھا۔ جب ایسی جو میں، ایسے ماحول میں یزید پرورش پائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے آتے ہی ایک دو قتل ہوئے ہیں یزید سے پہلے، یہ 20 سال کے عرصے میں، 40 ہجری سے لے کر یہ 61 ہجری جو یہ واقعہ ہے یزید کے تخت پر آنے سے پہلے، متعدد قتل ہوئے ہیں۔ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام یزید امام حسین علیہ السلام کو کیوں خفیف نہ جانے؟ اس لیے کہ یزید سے پہلے جب منبروں پر جا کر اہل بیت کے خلاف روایتیں بیان کی جائیں گی، علی کو سب و شتم کیا جائے گا، تو اب ایسی آغوش میں پرورش پانے والا یزید نہ بنے گا تو پھر کیا بنے گا؟ ایسی حکومت میں پرورش پانے والا اگر یزید نہیں بنے گا تو پھر کیا بنے گا؟ جس نے یہ دیکھا ہو کہ علی پر سب و شتم کرنے والوں کو انعام و اکرام دیا جاتا ہے، تعلیمات دی جاتی ہیں کہ علی کو برا بھلا کہا جائے منبروں سے، اہل بیت کی تنقیص میں روایتیں گڑھی جائیں، اور ہماری فضائل میں، ہماری فضیلتوں میں روایتیں گڑھی جائیں، تو عزیزان محترم 12 محرم ہے، یزید کا یہ فعل شنیع، یہ جرم یزید کی طبیعت پر فجاعتاً نہیں آ گیا تھا، ایک بارگی نہیں آ گیا تھا، بلکہ جس ماحول میں اس نے تربیت پائی تھی، جس ماحول میں اس نے پرورش پائی تھی، جس آغوش میں اس نے تربیت پائی تھی، جہاں سے اس نے مال حرام کھایا تھا، اس کے گوشت پوست، اس کے ذہن و دماغ میں یہ سفاکیت بھر گئی تھی، جس کی وجہ سے اس نے نواسہ رسول کا خون بہایا، جس کی وجہ سے اس نے حسین کے قتل کرنے کے حکم صادر کرنے میں کوئی تعامل نہیں کیا۔ آج کہتے ہیں یزید، قرآن مجید یزید پر لعنت کیوں نہ کی جائے، مسلمانوں کا اتفاق ہے، اور جیسا کہ میں نے کئی واقعات اور روایات اور تاریخ بیان کی اور علماء کا اقوال بیان کیا ہے کہ یزید پر لعنت جائز ہے، جائز نہیں بلکہ واجب ہے، واجب ہے کہ یزید پر لعنت کی جائے۔ بعض کہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اگر ہدایت کے لائق ہیں،
اور اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ جائیں، جا کر ایک مرتبہ پھر سے اپنے ایمان اور اپنے قلوب پر نظر ثانی کریں، دوسری مرتبہ، اور تاریخ پڑھیں، اپنے عقیدوں اور ایمان کو سنوار لیں، اس لیے کہ یہ دنیا باقی نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ اپنی میولات، اپنی خواہشات کے تحت نہ چلو، جو حق ہے اس طرف چلو۔ یہ اور بات ہے کہ حق پر چلنے والوں کے لیے زحمتیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، لیکن حق پہ چلنے والے چلتے رہے ہیں، انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ زحمتیں آتی ہیں تو آتی رہیں، مشکلیں آتی ہیں تو آتی رہیں، لیکن جو حق پہ چلنے والے ہیں وہ چلتے رہیں گے، اور ان پر لعنتیں کرتے رہیں گے جن کے اوپر قرآن نے لعنت کی ہے، جن کے اوپر ملائکہ نے لعنت کی ہے، جن کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے، ان پر لعنتیں کرتے رہیں گے۔ لفظ لعنت سے گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں بھی لفظ لعنت آتا ہے کچھ لوگوں کا چہرہ جو ہے وہ اتر جاتا ہے۔ ارے بھائی، اگر لفظ لعنت سے اتنا ہی گھبرانا ہے تو قرآن کو بوسے نہ دیا کرو۔ قرآن کو بوسے نہ دیا کرو۔ قرآن میں جگہ جگہ پر لعنت آئی ہے، جگہ جگہ پر لعنت آئی ہے، جگہ جگہ پر لعنت کی گئی ہے۔ کہیں غاصبوں پہ کی گئی ہے، کہیں فاسق پہ کی گئی ہے، کہیں فاجر پہ کی گئی ہے، کہیں ظالم پہ کی گئی ہے، کہیں کافر پہ کی گئی ہے۔ اب جہاں بھی یہ سب مل جائے گا، کفر ملے گا، ظلم ملے گا، فسق ملے گا، ہم اس ذات پر لعنت کریں گے۔ اس سے بڑا فسق کیا ہوگا، فجور کیا؟ کہتے ہیں یزید نے حکم نہیں دیا تھا، بعض بیچارے سادہ مزاج ایک عالم اہل سنت وہ خود ہی یہ لکھتا ہے کہ اگر یزید نے نہیں حکم دیا تھا تو اس کو چاہیے تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر اس کے سامنے آیا تھا تو یزید کو چاہیے تھا کہ خوشی کا اظہار نہ کرے۔ اہل حرم جب اسیر ہو کر آئے تھے تو یزید کو چاہیے تھا کہ خوشی کا اظہار نہ کرے، چاہیے تھا کہ اہل حرم کو باعزت انہیں رہا کرے اور امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو دفن کروائے، لیکن یزید نے کیا کیا؟ سر حسین تشت میں رکھا ہوا ہے، چھڑی لے کر امام حسین علیہ السلام کے لبہائے مبارک سے بے ادبی کر رہا ہے اور ہنس رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس عزاداروں، میں نے ختم کر دی گفتگو۔ لبہائے امام حسین علیہ السلام سے جسارت کر رہا ہے اپنی چھڑی کے ساتھ۔ معلوم ہے یہ کون سے لب ہیں؟ کہ وہی لب ہیں جسے رسول بوسہ دیا کرتے تھے، یہ وہی لب ہیں جس پر رسول بوسہ دیا کرتے تھے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بڑا ظلم ہوا ہے مظلوم کربلا پر، یہ وہی لب۔ اللہ اکبر۔ منبر پر آ کر مدینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، مولا حسین آ گئے، آغوش میں اٹھا کر کہا ہذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو، یہ میرا بیٹا کربلا میں بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا۔ مسجد میں بیٹھنے والے سب رونے لگے تو ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اتبکون ولا تنصرونہ، کیا صرف گریہ کرو گے، کیا میرے حسین کی مدد نہیں کرو گے؟ اللہ اکبر۔ دوش نبی کا سوار، جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ مولا امیر علیہ السلام کربلا کے قریب سے گزرے ہیں، جب نہر فرات پر پہنچے
ایک مرتبہ مولا نے چلو میں پانی لے کر دیکھا، دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ میرا مولا اتنی تیز چیخ مارتا ہے کہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب ہوش آیا تو لوگ قریب آ کر پوچھتے ہیں مولا اس طرح سے رونے کا سبب کیا ہے؟ علی تڑپ کے کہتے ہیں تمہیں معلوم ہے یہ نہر فرات کا پانی بہہ رہا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اسی نہر کے کنارے میرا حسین اور اس کا کنبہ پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء عزادارو۔ اور وہ وقت بھی آ گیا کہ جب نواسہ رسول کو تپتے ہوئے صحرا پر شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ روز عاشور اور بڑی ہی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ کیا فرمایا مظلوم کربلا نے؟ خود مظلوم کربلا کیا کہتے ہیں؟ انا قتیل الابرا، میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے شہید کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حسین کیوں نہ کہے انا قتیل الابرا، میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے شہید کیا گیا؟ اس لیے کہ جس کے سامنے اس کے برابر کے بھائی کے بازو جو ہے وہ قلم کر دیے جائیں، جس کے ننھے سے بچے کے گلے پر تیر لگ جائے، اور جس کے کڑیل جوان کے سینے پر برچھی کی انی لگے، اور وہ کڑیل جوان ہم شبیہ پیمبر ایڑیاں رگڑ کر دم توڑ دے، وہ باپ یہ کیوں نہ کہے انا قتیل الابرا، میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے شہید کیا گیا؟ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ اے عزادارو، ارے اس وقت تو حسین پر بڑی مصیبت گزری، معلوم ہے کس وقت؟ جب مظلوم کربلا گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گئے۔ عزادارو رونے کے لیے کافی ہے، جب مظلوم کربلا گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گئے نا، اور ایک مرتبہ کسی میں عبدالرزاق المکرم لکھتے ہیں کہ میرا مولا جب گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گیا، اور کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ حسین کے قریب جائے، کسی کو یہ اندازہ ہو سکے کہ حسین زندہ ہیں یا حسین اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو عبدالرزاق المکرم لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ظالموں نے کہا کہ اگر یہ معلوم کرنا ہے کہ حسین زندہ ہیں یا حسین اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ایک آواز بلند کرو۔ معلوم ہے وہ کون سی آواز؟ کہتے ہیں سب مل کے کہو کہ چلے خیام حسینی کو لوٹ لیا جائے۔ اگر حسین زندہ ہوں گے تو ان کی غیرت کبھی یہ گوارا نہیں کرے گی کہ ان کی زندگی میں خیام حسینی کو لوٹ لیا جائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ راوی کہتا ہے کہ جیسے اس آواز کا بلند ہونا تھا، ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے اپنی کہنیوں کا سہارا لیا اور سر بلند کر کے کہتا ہے میرا مظلوم، اگر تم میں تھوڑی سی بھی غیرت باقی ہے تو ابھی حسین زندہ ہے، حسین کی زندگی میں خیمے تک نہ جاؤ۔ اے عزادارو، میں کہوں گا مولا حسین بڑے غیرت دار ہیں، اتنا برداشت نہیں ہے کہ زندگی میں کوئی ظالم جا کر خیمے میں آگ لگا دے، لیکن ہائے رے سید سجاد، جس کی نظروں کے سامنے ماں بہنوں اور پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں، بہن کے رخسار پہ تماچے لگائے جا رہے ہیں، اے عزادارو، سید سجاد نے نہ جانے کس طرح سے برداشت کیا۔ آج 12 محرم ہو گئی ہے، سید سجاد کوئی بڑا ہی مظلوم، وہ ہمارا امام ہے، امام نے برداشت نہیں کیا، لیکن سید سجاد نے کیسے برداشت کیا؟ روایت میں ملتا ہے کہ جب سارے خیمے جل گئے، تمام بیویاں سید سجاد کے پاس آ کر کہتی ہیں بیٹا سید سجاد، سروں سے چادریں چھن گئی ہیں، اے بیٹا سارے خیمے جل گئے ہیں، اے میرا لال ہمارا سر برہنہ ہے، اب ہم کیا کریں یہ بتا، اس خیمے میں جل کے مر جائیں یا خیمے سے نکل جائیں؟ امام فرماتے ہیں پھوپھی اماں خیمے سے نکل جائیے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔
امام پر بڑی مصیبتیں آئی ہیں۔ اللہ، امام کے چہرے کا رنگ اس وقت متغیر ہوا جب امام نے یہ دیکھا کہ یزید کے نجس کشتے تو دفن ہو گئے ہیں، لیکن جو چادر تطہیر کا مالک ہے، جس کی شان میں آیا تطہیر نازل ہوئی ہے، اس کا جسم سورج کی تپش میں بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا، قریب آ کر کہتی ہے میرے لال سید سجاد اب کوئی نہیں بچا ہے مردوں میں، اے میرے لال کیا تو بھی ساتھ چھوڑ دے گا؟ عجب جواب دیتا ہے میرا امام، پھوپھی اماں دیکھتی نہیں میرا بابا بے گور و کفن پڑا ہے۔ اے پھوپھی اماں میرے بابا کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہے پھوپھی اماں، اور مجھ جیسا بیٹا موجود ہے، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ سید سجاد کی بڑی مظلومیت ہے سید سجاد کی۔ اس وقت نہ جانے سید سجاد کا عالم کیا ہوا ہوگا جب ماں بہنوں اور پھوپھیوں کے ساتھ اس کوفے میں آئے ہوں گے کہ جس کوفے میں کبھی علی کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ آج 12 محرم ہے، اسیران کربلا کا قافلہ کربلا سے کوفے پہنچ چکا ہے، تماشائیوں کا ہجوم ہے۔ یہ دیکھو، آؤ تماشائیوں دیکھو، یہ اہل حرم کا قافلہ آیا ہوا ہے۔ یہ عزاداروں سر پہ چادریں نہیں ہیں، ہاتھ بھی پسے پشت بندھے ہوئے ہیں۔ وہ جناب زینب علی کی بیٹی، وہ فاطمہ کی بیٹی، جس کے گھر سے پردے کا چلن چلا، جس نے کوفے میں لوگوں کو پردہ کرنا سکھایا، آج کوفے میں آئی ہے تو سر پہ چادر نہیں ہے، ہاتھ بھی پسے پشت بندھے ہوئے ہیں، اپنے چہرے کو کیسے چھپائے؟ اللہ اکبر۔ جناب زینب پہ بڑا ہی گراں وقت تھا، اور اس وقت تو جناب زینب پر مصیبت ہی گزر گئی کہ جس وقت ابن زیاد کہتا ہے یہ کون سی مخدرہ بی بی ہے، یہ کون سی بی بی ہے، جناب زینب تڑپ گئی۔ جناب زینب اس وقت کبھی ایک بی بی کے پیچھے چھپنا چاہتی ہیں، خود کو بچانا چاہتی ہیں، اے عزاداروں بی بی اپنا پردہ کرنا چاہتی ہیں، لیکن یہ علی ابن زیاد ملعون خاص کر کے سوال کرتا ہے یہ بی بی کون ہے، یہ بی بی کون ہے، یہ خاتون کون ہے؟ ارے جس وقت ابن زیاد کو یہ پتا چلا یہ علی کی بیٹی ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، ابن زیاد نے بے حرمتی کی انتہا کر دی۔ جناب زینب سے مخاطب ہوا، علی کی بیٹی شرمندگی سے کیا کرے؟ کبھی سید سجاد کے پیچھے جاتی ہے، کبھی کسی بی بی کے پیچھے جاتی ہے تاکہ اپنے پردے کی حفاظت کر سکے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ جہاں کہیں بھی مومنین شیعان حیدر کرار پریشان حال ہیں، میرے اللہ ان سب کو پریشانیوں سے نجات دے۔ میرے اللہ جو مریض ہیں صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے انہیں شفا عطا کر۔ میرے اللہ صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے، اے میرے اللہ جہاں کہیں بھی مومنین اس وبا میں، اس مرض کرونا میں مبتلا ہیں، میرے اللہ ان سب کو شفا دے، سب کی حفاظت فرما اس مرض سے۔ میرے اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔